ان فیڈرل گورنمنٹ، ہاں کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ ہو، جو آج کی ہے یا فیوچر میں آئے گی، ہم صرف اور صرف بات کی ویلفیئر کے لیے ان کو استعمال کریں گے. بار لیڈرشپ ہمیشہ بینچ اینڈ بار کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرتی ہے، لیکن اس توازن میں بگاڑ آ چکا ہے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس بیلنس آف ریلیشن شپ میں میوچل ریسپیکٹ کے ریلیشن شپ کو ہم بحال کریں. اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے وکیل کی اتنی ہی عزت ہے جتنی جج کی ہے. اگر کوئی جج یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہماری عزت کرے. اس لیے کہ وی آر آلسو آفیسرز آف دی کورٹ. وہ جو پریزائڈنگ آفیسر اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں وہ پبلک سروینٹس ہیں. ان کو تنخواہ میری اور آپ کی جیب سے جاتی ہے. ہم آزاد انڈیپینڈنٹ ہیں. تو دونوں طرف سے میوچل ریسپیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے. اگر میوچل ریسپیکٹ کا رشتہ نہیں ہوگا تو ہم بجا طور پر ان کو کہتے ہیں کہ پھر ہم سے ریسپیکٹ کی توقع نہ کریں اگر ہمارے وکیل کی کالے کوٹ کی ریسپیکٹ کمپرومائز ہوگی یا مجروح ہوگی. میرے دوستو، لائرز چیمبرز کا ایشو بہت اہم ہے. جب چیمبرز گرائے گئے غصے میں گرائے گئے، بدلے کے طور پر گرائے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ان بچوں کے ساتھ، ان دوستوں کے اوپر، ان لوگوں نے جن کی 1-1 سال 2-2 سال 5-5 سال کی پریکٹس تھی. پتہ نہیں کن مشکل حالات سے میں خود گزرا ہوں، کن مشکل حالات سے میرے بچوں نے وہاں کنسٹرکشن کی، وہاں عارضی طور پر شیڈز بنائے. اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی یہ بارہا کہا کہ ہم کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کر رکھا. یہ اسٹیٹ لینڈ اگر ہے تو ہم بھی اسٹیٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں. لا اینڈ جسٹس دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل یا پی ایم ڈی سی جو آج پی ایم سی بن چکی ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے، کیا ان کی ذمہ داریاں آپ اسٹیٹ ذمہ داریاں نہیں سمجھتے؟ کہتے جی وہ تو سمجھتے ہیں. تو کیا وکیلوں کی لا اینڈ آرڈر، لا اینڈ جسٹس سسٹم جو وکیل اپنا ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، تو کیا یہاں وہ بزنس کرنے آتے ہیں؟ کیا وہ چیزیں بیچنے آتے ہیں؟ وی آر انسٹرومنٹل فار لیگل، فار ریڈرسل آف لیگل سسٹم، فار ریڈرسل آف آور جسٹس سسٹم اور فار ریڈرسل آف آور لٹیگنٹس. تو ہم جب یہاں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ میں نے واضح طور پر کہا بھائی ہمارے پلاٹ کے اوپر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قبضہ ہے. جب ہو جائیں گے ہم بھی اس کو ڈیمالش کر دیں گے، یہاں آئیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا. اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ان دوستوں کی کمپنسیشن بھی کریں گے اور یہاں انشاءاللہ چیمبر بھی بنوا کے دیں گے. شفٹنگ کا معاملہ بھی اس سال ہونا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کی شفٹنگ کا معاملہ بھی اس سال ہونا ہے. اور ہائی کورٹ کی شفٹنگ تقریباً مکمل ہونے والی ہے، وہ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے. وہاں جو ہمارا پلاٹ مختص ہے اس پہ کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ جب وہاں جائیں گے پھر ہمارے بیٹھے کی جگہ نہیں ہوگی. میرے دوستوں، ہم نے امیڈیٹلی انشاءاللہ اس پر کام کرنا ہے اور اپنے پلاٹ کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ کرنا ہے. ہم ایک اسپیشل انشاءاللہ ایک اسپیشل فنڈ کریٹ کریں گے جو کہ جس کا نام ہوگا فری لیگل ایڈ فنڈ. کوئی بھی معاشرے کا ستایا ہوا سوسائٹی میں کسی کا بھی جو ڈپریسڈ کوئی شخص ہوگا، کسی کو کوئی ایشو ہوگا جو وکیل کی فیس نہیں دے سکتا،
ہم ایک فری لیگل ایڈ کمیٹی بنائیں گے اور اس کے ذریعے اس اسپیشل فنڈ کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کی ایک لسٹ بنائیں گے جو اس پہ کام کرنا چاہیں گے، اور بار اس فنڈ کے ذریعے تھرو روٹیشن ہر دوست کو موقع دے گی اور اس کو کیسز بار کریں گے۔ میرے دوستوں، یہ بات کا ہوتا نہ تو جج بننے کے لیے ہے، نہ ذاتی مفادات کے لیے ہے، نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے، اور صرف پورا سال میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ پورا سال صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ بار کی ڈگنیٹی ریسپیکٹ کو ریسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے دوستوں، بار کونسل نے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا تھا، یا کوئی کمیشن، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ کے لیول پہ ایک کمیشن بنائیں گے جس میں سپریم کورٹ کے سابق جسٹس صاحبان شامل کریں گے، ہائی کورٹ کے سابق جج صاحبان شامل کریں گے، اور ہم اس بار کے سینئر معزز ترین وکیل اس میں شامل کریں گے، اور ہم وے فارورڈ دیں گے کہ بینچ اور بار کے درمیان اگر توازن اور ریسپروکل ریسپیکٹ کا رشتہ چاہتے ہیں تو کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پہلی شرط ہوگی کہ ان مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، آج جو ہمیں مشکلات پیش ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہمارے کئی بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، وکیلوں کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لا بنوائیں گے جس کا نام ہوگا لائرز پروٹیکشن ایکٹ۔ یہ انڈیا میں بھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پروپلگیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کسی وکیل، کیونکہ وی آر آلسو پرفارمنگ فنکشنز، ہم اسٹیٹ فنکشنز کر رہے ہیں، تو کوئی بھی وکیل کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کو ڈس ریسپیکٹ دے گا، تو اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کی پروملگیشن کرائیں گے۔ میرے دوستوں، توہین عدالت کی کارروائیاں دیکھتے دیکھتے، سنتے سنتے ہمارے عرصہ گزر گیا، لیکن انشاءاللہ ایک نیا ہم کنسپٹ دے رہے ہیں، توہین وکالت کا قانون بنائیں گے۔ کوئی جج توہین کرے گا کسی وکیل کی، اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ ہوگی، کوئی اور شخص توہین وکالت کا مرتکب ہوگا تو اس کی سزا بھی اتنی ہونی چاہیے جو توہین عدالت میں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ 24 گھنٹے لائبریری ویل ایکوپڈ کھلی رہنی چاہیے، اس کے ساتھ کنٹین کی فیسلٹی بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو ینگسٹرز، جو بھائی بہنیں جو فرض کرو اپنی لائبریری افورڈ نہیں کر سکتے، وہ یہاں آئے اپنی بار میں، اور وہ یہاں بار ایسوسیشن کا آفس ہو یا وہاں نیو بلڈنگ میں جائے، تو وہ ویل ایکوپڈ لائبریری ہمیں 24 آورز فنکشنل ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا کوئی بھی بھائی اس میں کام کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ فوری طور پر اگر ہمارے پاس گنجائش 24 آورز کی نہ ہوئی تو اللہ کے حکم سے اللہ نے مہربانی کی، آپ دوستوں کا تعاون رہا، تو جس دن انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے، پہلا نوٹیفیکیشن یہ ہوگا کہ رات کے 12 بجے تک وہ لائبریری کھلی رہے گی۔ میرے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ اسٹرانگ بار ہی رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی ضامن ہوا کرتی ہے، اور انشاءاللہ
اسٹرانگ بار بنانے کے لیے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بورڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور میرے دوستوں انشاءاللہ اللہ نے کامیابی دی تو ہم بینچ اینڈ بار کے ریلیشن شپ کو برابری کی بنیاد پر لانے کے لیے بھی ہم ڈائلاگ کریں گے. اس میں جوڈیشری کو بھی مدعو کریں گے, اس میں سابق ججز کو بھی مدعو کریں گے, اس میں ہم انٹلیکچوئلز کو بھی مدعو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس برابری کے ریلیشن شپ کو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آج انڈیا میں پینشن کا لا بن چکا ہے جو وکیلوں کو ملتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ پینشن نہ ملے؟ ہمارے لوگ یہاں 5 سال, ایک جج صاحب 1 سال بھی کام کرتا ہے, وہی کام وہ کر رہا ہے جو ہم کرتے ہیں. 1 سال والے کو بھی پینشن ملتی ہے, 5 سال والے کو کمپلیٹ پینشن ملتی ہے, جبکہ جو سول سروس میں ہوتے ہیں ان کو 10 سال پہ پینشن ملتی ہے. تو میرے دوستوں کہ ہمارے دوستوں کو بھی کوئی کرائٹیریا مقرر ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم ایفرٹس کریں گے کہ اگر انڈیا میں پینشن کا فارمولا بن سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کہ جس سے 5 سال سروس پریکٹس کی ہو یا جو 7 سال کے لیول پہنچ جائے ان کو پینشن ملنی چاہیے.